بات صرف مرد کے خلوص اور محبت کی ہوتی ہے، عورت آسائشوں کے بغیر بھی خوش رہ سکتی ہے۔ عورت کے قانون کے مطابق اگر آپ اس سے محبت کرتے ہیں تو اس زمین کی باقی تمام عورتوں سے تمہیں نفرت ہونی چاہیے۔ اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو بھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ دے نہیں سکتے۔ مرد کی محبت عورت کو کبھی مکمل سایہ نہیں دیتی، اس کے رویوں کی دھوپ کہیں نہ کہیں سے عورت پر پڑتی ہی رہتی ہے۔ گھر کی عورتوں کو شہزادیوں جیسی زندگی دینے کے لیے اکثر مرد خود مزدوروں جیسی زندگی گزار دیتے ہیں۔ عورت کو اللہ نے تیسری آنکھ بھی دی ہے، جس سے وہ مرد کے انداز کو پہچانتی ہے، جس انداز سے اسے دیکھتا ہے۔ تعلق تو چھتری ہے، ہر ذہنی جسمانی جذباتی غم کے آگے اندھا شیشہ بن کر ڈھال کا کام دیتی ہے۔ وفا کا تعلق مرد یا عورت سے ہرگز نہیں ہوتا، وفا کا تعلق اوقات سے ہے، بساط سے ہے، جس کی جتنی ہوتی ہے وہ اتنی کرتا ہے۔ اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بناؤ، وہ زندگی کا سبق تھا، کوئی عمر بھر کی سزا نہیں تھی۔ محبت کا سبق بارش سے سیکھو جو پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹوں پر بھی برستی ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، مانگی ہوئی محبت کا مزہ بگڑی ہوئی شراب جیسا ہوتا ہے۔ مرد کو جب پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عورت اس کے بغیر جی نہیں سکتی تو وہ اسے جینے نہیں دیتا۔ کوئی پلٹ آئے تو اس کا ہاتھ تھام لینا چاہیے، اس کی امید نہیں توڑنی چاہیے۔ کسی کی امید قائم رکھنا اللہ کی صفت ہے اور اللہ بھی تو یہی کرتا ہے۔ دنیا میں عورت کو سب سے زیادہ عزت قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ لڑکیاں تتلیوں کی مانند ہوتی ہیں، محبت اور قدر کرنے والوں کے ہاتھ لگیں تو رنگ نکھر جاتے ہیں، اور بدقسمتی سے ناقدروں کے ہاتھ لگ جائیں تو ان کے رنگ مدھم پڑ جاتے ہیں۔ مرد کی وفا کا پتہ عورت کی بیماری میں لگتا ہے کہ سکہ کھوٹا ہے یا کھرا، اور عورت کی محبت مرد کی بے روزگاری کے وقت پتہ چلتی ہے کہ وہ کاغذی ساتھی ہے یا واقعی شریک حیات ہے۔ ضروری نہیں کچھ غلط کرنے سے ہی دکھ ملے، بعض اوقات حد سے اچھے ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ غم کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ یہ انسان کو نرم کر دیتا ہے اور اپنے حقیقی خالق، رازق اور مالک کے قریب کر دیتا ہے۔ جذبات کا احترام ہی نہ ہو تو رشتے بے معنی ہوتے ہیں۔ آپ کسی کے احساسات کو اپنی حسین میں اڑا دیں تو قدر کم ہوتی جاتی ہے۔ اللہ سے عشق میں ایک وقت وہ بھی آتا ہے، دعا تو بہت دور کی بات ہے، انسان تو صرف سوچتا ہے اور اللہ نواز دیتا ہے۔ جو سچے ہوتے ہیں وہ تہذیب کے دائرے کا لحاظ کرنا بھی جانتے ہیں اور صبر کے گھونٹ پینا بھی جانتے ہیں۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیں، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں، سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کے آگے چل دیں۔ کوئی دوسرا شخص ہمارا دل نہیں توڑ سکتا ہے، ہم خود اپنا دل توڑتے ہیں، ایک ایسی جگہ پر رہ کر جہاں ہماری ضرورت نہیں ہوتی۔ بعض اوقات ہم انہی لوگوں کے ہاتھوں مذاق بنواتے ہیں جن کو ہم کمزور لمحوں میں اپنی ذات کی سچائیاں سونپ دیتے ہیں۔ ہم ہمیشہ کسی کے لیے خاص نہیں رہ سکتے، لوگوں کی ترجیحات بدل جاتی ہیں اور بدلنے والے کے پاس بس دو قسم کے ہی ہتھیار ہوتے ہیں، ایک تو حالات کا رونا اور دوسرا مجبوریوں کا بہانہ۔ کسی کی زندگی میں رہنے کے لیے بھیک نہیں مانگنی چاہیے، اپنا دامن صاف ہو پھر بھی نظر انداز ہوں تو خاموشی سے ایک طرف ہو جائیں، اسی کو عزت نفس کہا جاتا ہے۔ سچی محبت
گاڑی، بنگلہ، محل، حسن پیسہ تو نہیں مانگتی، وہ تو بس محبوب کی مخلصی، بھروسہ، نکاح اور وقت مانگتی ہے۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں میں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی مگر آپ کا ساتھی پھر بھی آپ سے خوش نہیں تو اسے آزاد کر دیں اور اسے ڈھونڈنے دیں۔ آپ سے بہتر یقین کریں، محبت ٹھکرانے والے کی طرف محبت کبھی پلٹ کر نہیں آتی۔ مرد جب کمانے نکلتا ہے تو کبھی کبھی ذلت بھی یہ سوچ کر برداشت کر لیتا ہے کہ وہ جنہیں گھر کی چار دیواری میں چھوڑ کر آیا ہے وہ عزت کی زندگی گزار سکیں۔ مرد وہ ہستی ہیں جو چھوٹی عمر سے لے کر تختہ غزل تک دوسروں کی خاطر جیتا ہے۔ مرد کی پہچان کبھی بھی اس کے پیسے یا خوبصورتی سے مت کرنا، کیونکہ خوبصورتی وقت کے ساتھ اور پیسہ قسمت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، لیکن جس کی نظر میں تمہارے لیے عزت ہے اور اگر زبان سے تمہیں رسوا نہیں کرتا، غلط الفاظ نہیں کہتا، تو جان لو وہی اصلی مرد ہے۔ عبادتیں صرف جائے نماز پر ہی نہیں ہوتی، بلکہ عبادتیں میٹھی زبان، دھیمے لہجے اور ہمدردانہ عاجزانہ رویوں سے بھی ہوتی ہیں۔ محبت خوبصورت نہیں ہوتی، نبھانے والے اسے خوبصورت بناتے ہیں۔ محبت میں ایک چنتے ہیں، باقی سارا جہاں چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ یہ ایک شخص ہی سارا جہاں بن جاتا ہے۔